جھوٹے کو جھوٹے کی وجہ سے 3 مصائب پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتا ہے، لوگ اسے ذلیل و خوار سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ جو شخص باطل اور جھوٹ کی آنت کرتا ہے وہ آخرکار نقصان اٹھاتا ہے، اور جو شخص تیرے فائدہ کے لیے جھوٹی گواہی یا قسم کھاتا ہے وہ تیرے نقصان کے لیے بھی ضرور جھوٹی گواہی یا قسم کھائے گا، اور جو شخص جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے اس کے اقوال سچے اور صحیح ہوتے ہیں۔ گونگا ہونا جھوٹ بولنے سے بہتر ہوتا ہے۔ جھوٹ میں گویا اطمینان ہو جائے مگر پھر بھی ہلاکت پیش آ جائے گی، اور جھوٹ اور خیانت شریفوں کی خصلت نہیں، اور فحش گوئی اور بے حیائی اسلام کی بات نہیں ہے۔ دروغ گوئی عزت کو گھٹاتی ہے، چہرے کی رونق کو دور کرتی ہے اور رزق کی برکت کو مٹا دیتی ہے۔ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا عیب ہے اور جو آدمی کو ذلیل خوار کرتا ہے۔ جھوٹ جھوٹے آدمی کو ہلاک کرتا ہے، مگر جو اس سے برکنار رہے اسے نجات دیتا ہے۔ جھوٹا اور مردہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ مردہ بول نہیں سکتا اور جھوٹے کا کلام کا دم ہو جاتا ہے۔ بے شک جھوٹ عام طور پر پھیل گیا ہے اور سچائی کم ہو گئی ہے۔ لوگوں میں سچائی کم اور جھوٹ عام ہو گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر گناہ شرک اور سب سے کبھی چیز جھوٹ ہے۔ جھوٹ سے دنیا میں عار اور آخرت میں عذاب دوزخ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ چھوڑنے کو، سچائی کی بزرگی، زنا چھوڑنے کو، نسب کی حفاظت، امر بالمعروف کو عوام کی مصلحت اور نہی عن المنکر کو برے کاموں سے کمینوں کو روکنے کے لیے فرض فرمایا ہے۔ جھوٹے شخص میں کوئی خیر و خوبی کا نام نہیں اور جھوٹے عالم کو بھلائی سے کوئی کام نہیں۔ جھوٹے میں حیا نہیں اور غنیمت کرنے والے میں مروت کا ذرہ نہیں ہے۔ غم دلوں کی بیماری اور جھوٹ یا خلاف ورزی لڑائی جھگڑے کا سبب ہے۔ جھوٹ اپنے سوار جھوٹ بولنے والے کو ذلیل اور ظالم کو ہلاک کرتا ہے۔ جھوٹے شخص کی بات گو سچی اور اس کی دلیل صحیح ہو مگر لوگ اس کی بات پر اعتبار بہت کم کرتے ہیں۔ سب سے بری خصلت جھوٹ اور کذب ہے، اور تضییع عمر کے لیے سب سے بری چیز لہو لہب ہے۔ نفاق جھوٹ پر مبنی اور سرکشی ہلاکت کی طرف چلاتی ہے۔ اہل فضل کے حق میں جھوٹ نہایت برا اور معیوب ہے، اور بزرگوں کے حق میں بہل نہایت مذموم اور قبیح ہے۔ جھوٹے کی دوستی سے بچے رہیے کہ وہ بعید چیزوں کو قریب اور قریب کو بعید بتلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں نے کسی بات کو چھپایا نہیں رکھا اور نہ کبھی جھوٹ بولا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اور علم اور بردباری کو بہادروں کی مدد سے زیادہ کارآمد اور معین پایا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مصیبت کی سختی میں اپنی جان پر جھوٹ بول دیتا ہے۔ زیادہ جھوٹ بول دینا دین کو بگاڑتا اور گناہوں کو بڑھاتا ہے۔ جھوٹوں کی باتوں میں کوئی بھلائی نہیں اور جھوٹوں کے علم میں کچھ بہتری اور صفائی نہیں ہوتی۔ جھوٹ کا انجام ملامت اور ندامت ہے، جبکہ صادق کا انجام نجات و سلامتی ہے۔ معتبر شخص کی بات کے سوا کسی کی بات کو بیان نہ کرو، اور اگر دوسرے لوگوں کی سنی سنائی باتیں بیان کرے گا تو جھوٹا مشہور ہو جائے گا، اور جھوٹ سراسر خواری اور ذلت ہے۔ جو شخص زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کی عزت اور رونق کم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ کی بیماری نہایت بری بیماری اور بچاؤ کرنے والے کی لغزش اور غلطی نہایت سخت گمراہی ہے۔ سفیر کا جھوٹ بولنا کئی طرح کے فساد برپا کرتا ہے اور بھیجنے والے کا مطلب فوت ہو جاتا ہے۔ جھوٹے شخص میں ایمانت نہیں اور بدکار میں صرف خیانت نہیں ہے۔ زیادہ جھوٹ بولنے سے آدمی کی عزت و آبرو برباد ہو جاتی ہے، اور زیادہ دل لگی اور مذاق کرنے سے آدمی کی ہیبت چلی جاتی ہے۔ جو شخص دروغ گوئی میں مشہور ہو جاتا ہے اس پر کوئی شخص اعتبار نہیں کرتا۔ جھوٹ پستی اور ذلت کا موجب ہے۔ آدمی کے عروج اور رونق کی خرابی اس کا جھوٹ اور کذاب ہے۔ عہد کی آفت ترک رعایت یعنی اس کی حفاظت نہ کرنا، اور نفل کی آفت کذب روایت یعنی جھوٹ بیان کرنا ہے۔ بے شک اہل جنت وہ لوگ ہیں جو کامل ایمان، نرم مزاج اور حلیم طبع ہیں، اور بلا شبہ پرہیزگار وہ ہیں جو گناہوں سے بچنے والے پاک دامن اور محسن ہیں۔